السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو جیلی انجیکشن کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ دن سے لاہور اور قصور کے علاقوں میں آنکھوں میں لگائے جانے والے انجیکشن سے لوگوں کی آنکھیں ضائع خراب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی چیز ہمیں تب نظر آتی ہے جب روشنی اس سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر ہماری آنکھوں کے اندر کی طرف لگے لینز سے گزر کر ہمارے ریٹینا پر جا کر پڑتی ہے۔ ریٹینا کی سطح روشنی کے لیے حساس ہوتی ہے۔ ریٹینا میں موجود نروز کے ذریعے اس روشنی کا سگنل دماغ تک جاتا ہے اور دماغ میں پہنچنے والے سگنل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ریٹینا کا ایک خاص حصہ میکولیا ہوتا ہے جو ہمیں تصویر کے درمیان کی چیز دیکھنے کے قابل بناتا ہے، یعنی ہمارے بالکل سامنے موجود چیز جیسے صفحے کی کوئی خاص لائن۔ کبھی کبھی اس میکولیا کے نیچے موجود خون کی نالیوں میں کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے اور خون کی نالیوں میں ایک قسم کی لیکیج شروع ہو جاتی ہے جس سے خون کا مائع حصہ اور اس میں شامل چیزیں خون کی نالی سے نکل کر میکولیا کے اندر اکٹھا ہونے لگ جاتی ہیں اور میکولیا میں ایک طرح سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور صورت میں یہ ہوتا ہے کہ میکولیا میں خون کی نالیاں ضرورت سے زیادہ گرو کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس صورت میں بھی میکولیا کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کی عام وجہ شوگر سے ہونے والی پیچیدگی ہے، اس لیے یہ صورتحال شوگر کے مریضوں میں زیادہ عام ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں میکولیا میں آنے والے مسئلے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔ یوں میکولیا میں خون کی نالیوں اور سوزش کے اس مسئلے کو روکنے کے لیے خاص قسم کی اینٹی باڈیز بنائی گئی جو خون کی نالیوں کی اس گروتھ کو بھی روکتی ہیں اور کسی حد تک ان کی لیکیج کو بھی۔ اس دوائی کو بیواسیزم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انجیکشن کی صورت میں لگائی جاتی ہے اور اس انجیکشن کا نام ویسٹن ہے۔ اس صورتحال میں یہ انجیکشن ہے ڈائریکٹ آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کو ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں اور اس کی سٹینڈرڈ ڈوز 100 ملی گرام ہوتی ہے کیونکہ یہ انجیکشن مختلف کینسر اور ٹیومر کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کے علاج کے لیے تقریباً 1.2 ملی گرام ڈوز کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے آنے والے 100 ملی گرام انجیکشن کی 1.2 ملی گرام کی ڈوز بنائی جاتی ہے۔ یہ کام کافی حساس ہوتا ہے اور اس دوران دوائی اور ماحول کو جراثیم سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق یہی وہ کام ہو سکتا ہے جس میں درست طریقہ نہ اپنانے کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب ایک 100 ملی گرام کے انجیکشن سے 1.2 ملی گرام کی ڈوزز بنائی جا رہی تھی تاکہ انہیں آگے سستا بیچا جائے تو درست طریقے کو اپنایا نہیں گیا ہوگا، جس وجہ سے انجیکشن کسی قسم کے جراثیم سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں میں تو پہلے ہی جسم کا مدافعتی نظام اتنا ایکٹیویٹی نہیں ہوتا، اوپر سے انجیکشن کے ذریعے جراثیم سیدھا آنکھ کے اندر پہنچ جائے تو بہت زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ انجیکشن میں کسی قسم کی ملاوٹ کی گئی ہو، البتہ ابھی تحقیقات جاری ہیں جس کے بعد حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔ گورنمنٹ پنجاب کے شہروں سے اس انجیکشن کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے اور وہی اس انجیکشن سے متاثر ہونے والے مزید لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خیر، سب لوگوں کو احتیاط کی تجاویز اور متاثرین کی صحت یابی اور ملازمین کی جلد پکڑ جانے کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں۔